لوگوں کو جو ہے واسطے وغیرہ دے کے جو ہے اس طرف جو ہے راغب کیا گیا تاکہ جو ہے محدودی کی جو ہے مخالفت جو ہے عام ہوتا ہے. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے باقاعدہ جو ہے گرفتار کیا گیا, ان پر کی جو ہے دربار میں بلایا گیا, بحث مباحثے ہوئی, 18 مجالسیں ہوئی, 1.5 سال جو ہے قید کیا گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان تو فرماتے ہیں کہ جو ہے بندے قوم بھی باہر والے عالم کی جو ہے غالب آیا. حضرت میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی تو خود عالم تھے, عالم سے جو ہے ہزاروں لوگوں پر جو ہے حالی آتا ہے, غالب ہوتا ہے. جو محنتی عالم دین ہوتا ہے, جو خدا پرست عالم, خدا رسیدہ عالم ہوتا ہے. میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے دربار میں ان علماء کے سامنے, اکبر کے پاس جو علماء ہیں ان کے سامنے جو ہے آپ نے جو ہے دین مہدی کو جو ہے پیش کیا, انکار مہدی کفر ہے ثابت کیا, منکر مہدی ہے منکر مہدی کافر ہے ثابت کیا. اس کے بعد جو ہے اسی طرح جو زمانہ گزرتا گیا, ہر زمانے میں جو ہے الگ الگ طرح کی جو مباحثے مناظرہ وغیرہ ہوتے رہے. اب آج جو مناظرہ جو مباحثہ پڑھنے والے ہیں وہ اورنگزیب کے زمانے کا ہے. بڑا انٹرسٹنگ مباحثہ ہے یہ, بالکل سیدھی سادھی زبان میں ہے. نوجوانوں کو جو ہے پسند کیا ہے, جو ہے علم میں اضافہ بھی ہوگا, اور جو ہے اپنے ایمان عقیدے پہ جو ہے ایک ثبوت ملتا ہے تو انسانی فطرت ہوتی ہے, اس کو جو ہے ایک تقویت ملتی ہے. تو اس طرح سے کتابیں پڑھایا جائے گا. خصوصاً یہ عقیدے جب اپنے نوجوان کے عالم میں جب اسٹارٹنگ میں کتابیں پڑھا تو سب سے پہلے زیادہ جو ہے متاثر ہوتا ہے اس کتاب سے, ثبوت وغیرہ ملے نہیں کتابوں سے. تو اورنگزیب کے زمانے میں جب اورنگزیب جو ہے دہلی سے کیپٹل اورنگ آباد موو کیا تو انہوں نے جو اسی طرح کام کیا. اورنگزیب کے بعد جو ہے محدودی کی جو ہے شکایت کی کہ یہاں پہ محدودی رہتی ہیں, ایسا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں, اسلام کو یہاں تک جا چکے کہتے ہیں. تو اورنگزیب نے جو ہے وہاں کے قاضی, جو وہاں کا جج تھا اور احمد نگر تھا, وہاں کے قاضی کو جو ہے اس نے حکم کیا کہ جو ہے محدودیوں کی دین کی جو ہے تحقیق کی جائے. تو قاضی ابو سعید جس کا نام ہے, اورنگزیب کے حکم پر اپنے کورٹ پہ جو ہے محدودیوں کو جو ہے بلوایا. تو اسی کورٹ میں جو ہے وہاں پہ جو ہے قاضی کی جو ہے روم میں جو ہے یہ مباحثہ ہوا ہے اسلام کے آئے اور گئے پر, جو ہمارا عقیدہ ہے. مطلب میرا سے محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے آئے اور گئے پر جو ہمارا عقیدہ, اس کے اوپر جو ہے بحث ہوئی. قاضی نے جو سوالات کی, اور اس وقت کی جو مرشد تھے حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے سوالات اور جوابات دیے ہیں. اور انہی میں بیٹھے ہوئے جو میاں ابوالقاسم ہیں انہوں نے جو ہے یہ منٹس آف دا میٹنگس جو ہے جو مباحثہ ہے اس کی تفصیل جو ہے انہوں نے ہاتھ سے لکھی. لائف جو ڈیبیٹ ہوا ہے اسی کی جو ہے تفصیل لکھی گئی, وہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہے. کیونکہ سیرت اسلام کا جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں جو ہے بطور ثبوت کے واسطے جو ہے ایک مباحثہ بھی جو ہے سن لیتے ہیں. پھر اللہ جہاں تو اگلی نشست میں اسلام کی سیرت پر بیان بات کریں گے. آپ کے سامنے جو ہے مباحثے الگ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے کہ اس سے کئی وقت جو ہے ہماری قوم میں جو چھپی چھپی ہے 100 سال پہلے جو ہے فارسی میں جو کتاب ہے وہ بھی چھپی تھی. پھر تقریباً 50-60 سال قبل حضرت یونیورسٹی سے آئی ایم ایس صاحب بولی, لیکن پٹن نے اس کا ترجمہ کروایا تھا اور چھپوایا بھی تھا. پھر اس کے بعد جو ہے مرکزی انجمن مہدویہ سے بھی جو ہے مولوی افتخار اعجاز صاحب کرتے سر اس اردو میں جو ہے ترجمہ کیا گیا اور یہاں سے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو 2 مرتبہ مسجد چھپایا گیا ہے. وہی جو ہے کے سامنے ہے اور اس کو پڑھا جا رہا ہے. اب یہ کتاب لکھنے والے حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے. صلاۃ و سلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور تمام اصحاب. اما بعد اے منصف یعنی اے انصاف کرنے والے, اس بات کو جان لے کہ میاں شیخ ابراہیم کی یہ مجلس اس وقت کی ہے جبکہ بادشاہ اورنگزیب دہلی سے آ کر احمد نگر میں ٹھہرا, اور اس شہر کے عالم, قاضی, خطیب اور ملا جو حضرت مہدی علیہ السلام کے دین سے عداوت رکھتے تھے, دشمنی رکھتے تھے, انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہاں مہدوی قوم بہت ہے اور مہدی موعود آخر الزمان کو آئے اور گئے کہتے ہیں. اس وقت جو ہے مہدوی جو ہے دفن کی طرف آ چکے تھے. مہدی موعود اسلام کے بعد صحابہ شاہد بلاول رضی اللہ عنہ, شاہد بلاول کے بعد جو ہے ان کے وہاں سے شاہدی موجود ہے نگر میں روزہ ہے, وہاں پہ جو کافی کثرت سے جو ہے مہدویہ آبادی وہ لکھ رہے ہیں. بادشاہ نے جو ہے وہاں پہ یہ کہا, بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ یہاں مہدوی قوم بہت ہے اور مہدی موعود آخر الزمان کو آئے اور گئے کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہی دوسرا ہے. بادشاہ نے ابو سعید قاضی کو فرمایا کہ آپ اس قوم کو طلب کیجیے اور ان کے عقیدے کی خبر لیجیے.
اس کے بعد قاضی نے روزے شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ سے پیرزادوں کو طلب کیا. وہاں پہ جو روزہ ہے حضرت شاہ شریف منصور رحمۃ اللہ علیہ جو شاید کی نمازیں ہیں وہ روزے میں وہاں سے جو ہے جو محرم آبادی تھی وہاں سے پیرزادوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم مہذبی ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مہذبی ہیں. فرمایا تمہارے دین کا کوئی عالم ہے کہ اس سے بحث کرے. جو سیدھے سادے لوگوں کو جو ہے بلوایا گیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم زیادہ معلومات نہیں رکھتے کہ آپ سے بحث کر سکیں. البتہ ہمارے پیرزادے میں شیخ ابراہیم موضع چچون میں تشریف رکھتے ہیں. قاضی نے کہا انہیں بلوایا کہ جناب جو عالم ہے ان کو بلوایا جائے. اس کے بعد ان لوگوں نے حقیقت حال کہلا بھیجی. بس موضع چچون سے حضرات الیاس میرا میاں شیخ ابراہیم شیخ اعظم اور ابو القاسم وغیرہ فقراء نے شاہ رحمۃ اللہ کے روزے پر پہنچ کر قاضی کو اطلاع جو ہے وہیں پاس میں جو ہے لوگ ہیں. قاضی نے انہیں طلب کیا. یہ لوگ جا کر قاضی کی کچہری میں بیٹھ گئے. قاضی کے بلانے پر شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اعظم قاضی کے گھر میں گئے اور اسے سلام کیا. قاضی نے جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر پوچھا کہ تم مہذبی عقیدہ رکھتے ہو. کیا عقیدہ رکھتے ہو پوچھا. لیکن یہاں سے سوال جواب ہوئے. ان لوگوں نے اب جواب جو دیا گیا دیکھیے سمپل جو جواب دیا گیا کہ آپ کیا ہے پوچھ رہے. تو انہوں نے جواب دیا. ان لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ ہم خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام پر قائم اور آپ کے چاروں اصحاب خلفائے یعنی خلفائے راشدین دوست رکھتے ہیں اور چاروں مذہبوں یعنی حنفی شافعی حنبلی اور مالکی کو برحق جانتے ہیں اور ہم سنت و جماعت ہیں اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو آ کر جا چکے کہتے ہیں. سمپل آپ کے سامنے اگر کسی بھی عقیدہ رکھنا ہے آپ کیا ہے آپ یہ پیش کرتے آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تفسیر ہوتی ہے. اب قاضی نے جو ہے اس کے بعد قاضی نے کہا آپ کس دلیل سے مہدی موعود کو آ کر جا چکے کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے کراس کوسچن شیخ ابراہیم نے فرمایا اس دلیل سے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس امت میں ہر صدی کے راز پر ایک ایسے شخص کو جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. تو اس نے فرمایا کہ جو ہے ہر صدی کے راز پہ مطلب سٹارٹنگ میں جو ہے ایک جو ہے شخص آئے گا جو دین کی تجدید کو جو ہے پورا ویڈیو کرے گا. مشکات شریف کی حدیث ہے. پھر آگے حضرت نے کہا کہ حدیث پڑھ کر انہوں نے کہا کہ حدیث کی شرح کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ 10ویں صدی کا مجدد مہدی جو 10ویں صدی میں جو دین کو روایت کرے گا پورا مین کرے گا وہ مہدی موعود. یہ روایت تنبیہ التحرز اور نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے وغیرہ کی کتابوں میں مذکور ہے. پھر آگے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سچے ولی متشرع قدوۃ المتاخرین یعنی حضرت سید محمد کے سدراس جو خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کے گلبرگہ شریف کے حضرت سید محمد کے سدراس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں فرمایا ہے. حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا میری امت سے ایک مہدی یعنی ایک دین کی تجدید کرنے والے کو ہر صدی کے راز پر. 10ویں صدی میں مہدی کے سوا کوئی اور نہ ہوگا یعنی وہ موعود پرومسڈ ون جو ہے 10ویں صدی کا ہوگا. پھر آپ نے آگے کہا کہ امام طبری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ بے شک مہدی 905 ہجری میں ظاہر ہوں گے. بس اس ذات یعنی حضرت سید محمد جوان پوری کا ظہور اسی تاریخ یعنی اسی سال میں ہوا. جس کو شک ہو اسے لازم ہے کہ ان دلیلوں پر غور کرے. بس ثابت ہو گیا کہ یہی ذات مہدی موعود ہے. یہی بات سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں. بس ہم دلیلوں سے مہدی کو ثابت کر چکے ہیں. آپ کس دلیل کی بنیاد پر انتظار کر رہے ہیں فرمائیں. سوال جو پڑھنا کہ کیا ہے ہم تو جو ہے ان دلیلوں کی بنیاد پر جو ہے اسلام کو جو ہے آپ کا چاچ کہہ چکے ہیں ہم مانتے ہیں. آپ کس دلیل کی بنیاد پر جو ہے انتظار کر رہے ہیں. قاضی نے کہا قاضی کی کراس کوسچننگ ہے. قاضی یہ دیکھیے بہت بڑا عالم ہے. قاضی نے کہا اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہو معمور ہو. مہدی جو ہے اب یہ حدیث جو ہے معنی کیا ہے لو حدیث میں تو یہی آیا دیکھیے آپ بچوں سے جو ہے سوالات ہوتے ہیں. حدیث میں جو ہے صرف یہ ہے کہ مہدی زمین کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے ہو جو اس سے معمور ہو. اب قاضی کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد تمام ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور تمام دنیا میں انصاف اور راستی رائج ہو جائے گی اور تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور تمام دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا. ابھی تو یہ ہوا نہیں اور تم کہتے ہو کہ مہدی آئے اور چلے گئے. یہ بات کس طرح ہو
یہ بات کس طرح کہتے ہیں؟ اب دیکھیے حدیث میں جو ہے فیصلہ کے آنے کے بعد تمام لوگ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہے. حدیث تو جو ہے یہ ہے کہ جو ہے میں اسلام کے بعد جو ہے زمین پہ جو ہے عدل ہوگا, انصاف ہوگا, جیسا کہ وہ ظلم و برابری سے بنی. اس کے معنی ہونے کے لیے کہ تمام زمین پہ جو ظلم ہوگا مطلب کفر ہوگا وہ لوگ جو ہے گمراہی ہوگی, اس سے جو ہے عدل قائم ہونے سے مراد ہے تمام کے تمام لوگ جو ہے پہلے جو ہے قبول کر لیں, تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے. اب وہ اس کے معنی میں ہے کہ تم کہتے ہو کہ مہندی آئے اور چلے گئے, یہ بات کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اسلام تو آگے زمانے مگر جو ہے تمام زمین پہ جو ہے مسلمان سارے کے سارے نہیں ہوئے, مطلب ہر کسی نے جو اسلام کو قبول بھی نہیں کیا. پھر کس طرح کہتے ہو کہ میں اسلام آئے اور گئے؟ اس کا ریلیٹڈ پروسپیکشن گاڈ. جب شیخ ابراہیم نے جواب میں فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ تمام لوگ ایک ملت اور دین پر نہ ہوں گے اور ان سے ظلم و جور دور نہ ہوگا اور ان کے درمیان فساد اور اختلاف باقی رہے گا قیامت تک. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں اللہ اپنے رسول کو خبر دے رہا ہے کہ تمام لوگ قیامت تک جو ہے دین سے ہو نہیں سکتے. قاضی نے کہا کہ وہ دلیل کون سی پڑھیے, تو آپ نے جواب دیا کہ شیخ ابراہیم نے جو ہے یہ قرآن شیخ ابراہیم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اگر اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, یعنی اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی گروہ کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس کے کہ اس پر تیرا رب رحم کرے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو جو ہے تمام امت کو جو ہے ایک گروہ کر دیتا, تمام لوگوں کو جو ہے ایک ہی مذہب پہ کر دیتا, لیکن اس کو کرنا نہیں ہے, اس کی مشیت جو ہے نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ہود کی, اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس کے جس پر تیرا رب رحم کرے, اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی, میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات پوری ہوگی, قیامت تک جو ہے اختلاف رہے گا. پھر اور ایک آیت پیش کرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ کی آیت, ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بحث ڈال دیا. قیامت تک جو ہے یہ باقی رہے گا. پھر آپ آگے حضرت شیخ ابراہیم فرمانا کہ تفسیر مدارک میں اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے اور ان کے دل متفرق رہیں گے, بکھرے ہوئے رہیں گے, نہ ان میں کبھی اتفاق ہوگا اور نہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. پھر ایک اور آپ نے تیسری آیت پڑھی, 3 آیت تھی, ایک سوال کے اس میں 3 آیتیں پڑھی کہ جو ہے اسلام کے آنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے. وہ بھی ایک حدیث سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک جو ہے یہ بہت اختلاف وغیرہ جو ہے رہے گا. 2 آیتیں پڑھی, پھر تیسری آیت پڑھی کہ اللہ فرمائے کہ کافر اس کے بارے میں ہمیشہ شکی میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ جائے یا ان پر تباہ کرنے والے دن کا عذاب آ جائے. پھر آپ نے اس کے بعد ایک اور ایک حدیث بھی پڑھی, رسول نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق کے مقابلے پر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی. صحیح مسلم یہ حدیث ہے. مطلب ایک جماعت ہے جو ہمیشہ حق پہ لڑتی رہے گی, مطلب ایک جماعت ہے دوسرے جو ہے مطلب مخالفین جو قیامت تک رہیں گے اور ایک جماعت جو ہے حق پہ لڑتے رہے گی. پھر آگے کہنے کے پاس معلوم ہوا کلام اللہ کی ان آیتوں اور احادیث رسول سے کہ دنیا کے تمام لوگ مسلمان نہ ہوں گے اور ان کے درمیان کا اختلاف دور نہ ہوگا قیامت تک. اللہ کی سنت اور قانون آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زمانے تک اسی دور جاری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بہت کم ایمان لاتے ہیں اور اکثریت فاسقوں کی ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ اکثر لوگ جو انکار کرنے والے ہیں, اکثر لوگ جو فاسق ہیں, مطلب وہی کہہ رہے ہیں. اسی طرح اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اشرف الانبیاء و برہان الاسفیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دین پہنچنے کے بعد ایک رحمت للعالمین کی شخصیت جو ہے دین پہنچانے کے بعد بھی دنیا کے تمام لوگ مسلمان نہ ہوں. بس مہدی آخر زمانے کے دور میں دنیا کے تمام لوگ کس طرح مسلمان ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تمام کے تمام زمین. تو پھر اسلام کے زمانے میں جو آپ قابل کام ہے کہ مہدی آخر زمان کے زمانے میں آپ واپس پڑھائی گزرے کہ دنیا کے لوگ کس طرح مسلمان ہوں گے. ہمارے پیغمبر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی امت کے حق میں فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور سوائے ایک کی سب دوزخ میں جائیں گے. جب حضرت نے اپنی امت میں ان فرقوں کے پیدا ہونے کو بیان فرمایا ہے تو حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تمام دنیا والے مسلمان کس طرح ہو جائیں گے
آپ اچھی طرح انصاف کریں، جو انصاف کرتا ہے اس پر اللہ رحم فرماتا ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا جو ہے اس کی جواب میں کب جب اسلام کا آپ سے سوال کیا جا رہا ہے تو اسلام کے آنے کے بعد تمام لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے. اس کے جواب میں جو ہے آپ نے دین قرآن مجید کی آیتیں پیش کی اور حدیث مبارک پیش کی. پھر قاضی نے جو ہے پھر سوال کیا قاضی نے کہ امام مہدی اس کو الگ الگ پوائنٹس ہے کہ جو ہے یہ نہیں ہوا، یہ اس کے حساب سے قاضی کے حساب سے احادیث وغیرہ علامات میں جو ہے یہ مذکور ہے، یہ ہوا نہیں اور آپ کہتے ہو کہ آپ اسلام آئے ہوتے. اور اسے جو ہے تیسرا پوائنٹ پیش کیا. اس کے بعد قاضی نے سوال کیا مشہور جو فیمس کو سمجھا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں پیدا ہوں گے اور ایک دوسرے کی ابتدا کریں گے. اب تک ایسا نہیں ہوا اور تم امام مہدی آئے اور گئے کہتے ہو، اس دلیل سے اپنا دعویٰ ثابت کرو. کامن کوشچن ہے، اکثر جو ہوتا ہے کہ میں اسلام اور عیسیٰ جو ہے ایک ساتھ آئیں. تو قاضی کے سوال کے جواب میں شیخ ابراہیم نے جواب میں فرمایا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور ملا تفتزانی کے قول سے ہمارا دعویٰ ثابت ہے کہ ایک ہی زمانے میں مہدی اور عیسیٰ جمع نہ ہو. قاضی نے کہا کہ وہ حدیث اور قول پڑھیے. یہاں مذکور نے حدیث پڑھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی پتہ اللہ کو امت کی مشہور حدیث ہے کہ کیسے اللہ ہوگی میری امت کہ اس کے آغاز میں میں ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ نے اور میرے اہل بیت سے مہدی اس کے درمیان ہے. مشکات شریف کی جو ہے یہ مشہور حدیث ہے، آپ کسی کے سامنے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کہا جائے گا تو مہدی صاحب اور عیسیٰ کے ایک ساتھ ہونے کے بعد مشہور حدیث ہے رسول کی کہ کیسے اللہ ہوگی میری امت جس کے اول میں میں ہوں حضرت فرمان اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم میں اور درمیان میں مہدی میرے اہل بیت سے. یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے زمانہ الگ. مشکات المصابیح کی جو ہے حدیث ہے. پھر آگے حضرت یہ حدیث پیش کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دو خلیفوں کے جمع ہونے کے سلسلے میں فرمایا کہ جب دو خلیفوں سے بیک وقت بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو. حضرت نے فرمایا کہ اگر دو خلیفے ایک وقت دعویٰ کر رہے خلافت کا تو ایک کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا. دو حدیثیں ہم نے پیش کی. پھر قاضی نے پوچھا یہ حدیث کس کتاب میں ہے، یعنی دو خلیفوں والی. شیخ ابراہیم نے کہا مشکات میں. بس قاضی کتاب میں ڈھونڈنے لگا. یہاں مذکور نے خود دونوں حدیثوں کو کتاب سے نکال کر پڑھ دیا. آپ نے جو ہے اس کتاب کی اور نکال کے بتا دی. پھر قاضی نے کہا وہ قول کون سا ہے، کیونکہ آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ ہم جو ہے رسول کی حدیثوں اور ایک ملا تفتزانی بہت بڑے عالم ہیں ان کے قول کی بنا پہ جو ہے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہے مہدی اور عیسیٰ جو ہے ایک ساتھ نہیں آئیں. تو قاضی نے حدیثہ جب آپ نے پیش کر دی اس کے بعد پوچھا کہ وہ قول کون سا ہے. تو شیخ ابراہیم نے کہا آپ نے جو ہے یہ حدیث قاضی نے پوچھا کہ وہ قول کون سا ہے. دنیا میں جو ہے وہ قول سنا ہے. وہ قول یہ ہے ملا تفتزانی کا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدی کی اختراع کریں گے ایک بے سند بات ہے، بس اس پر اعتماد نہ کرنا چاہیے. قاضی نے کہا یہ قول کس کتاب میں ہے اور اس کا مصنف کون ہے. یہاں مذکور نے کہا کہ یہ کتاب شرح مقاصد میں ہے اور مصنف کا نام سعد الدین تفتزانی ہے. پھر قاضی نے سوال کیا کہ جو ہے ایک کوشچن کا جو ہے آنسر ہو گیا، مطلب احادیث سے اور جو ہے ایک ملا تفتزانی کی جو ہے قول سے انہوں نے کافی ریسرچ کر دی اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ لے دیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مہدی عیسیٰ کی ابتدا کریں گے یا عیسیٰ مہدی کی ابتدا کریں گے ایک بے سند بات ہے اور اس کے اوپر جو ہے کافی اگر آپ پڑھیں گے تو کافی تفصیل آپ کو ملیں گی. شرح مقاصد میں جو ہے انہوں نے یہ جو ہے فیصلہ لکھا ہے اور حدیثیں جو ہے آپ کے سامنے موجود ہیں. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آخر ہیں اور مہدی علیہ السلام درمیان میں. یہ والی حدیث بھی مل رہی ہے کہ جو ہے دو خلیفے اگر ایک وقت جمع ہوں گی تو جو ہے ایک کو قتل کر مشکات شریف کی حدیث. تو یہ پیش کرنے کے بعد مطلب یہ جو اعتراض تھا اس کو رد کر دینے کے بعد کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ساتھ ہوں گے. اس کے بعد جو ہے قاضی نے پھر پوچھا ایک دوسرا جو ہے اس نے جو ہے نکتا رکھا کہ مہدی، قاضی نے سوال کیا مہدی تو مدینے میں پیدا ہوں گے اور یہ مہدی ہندوستان میں پیدا ہوئے. یہ بھی بہت مشہور سوال. قاضی نے سوال کیا مہدی تو مدینے میں پیدا ہوں گے اور یہ مہدی ہندوستان میں پیدا ہوئی. بس کس دلیل سے آپ ان کو مہدی آخر الزمان ثابت کیا ہے، آپ نے ان کو مہدی آخر الزمان ثابت کیا. شیخ ابراہیم نے کہا جواب کہا کہ اس دلیل سے کہ لفظ مدینہ عربی زبان میں مطلق واقع ہوا ہے. مدینہ بولتے تو شہر کو بولتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دلیل سے کہ لفظ مدینہ عربی زبان میں مطلق واقع ہوا ہے، اسے مقید کرنا جائز نہیں کیونکہ جو ہے لفظ مدینہ کہتے ہیں شہر. اب یہ لوگ جو ہے مدینے سے مراد مدینہ تو رسول رہے ہیں. مدینے کا جو نام تھا پہلے وہ یثرب تھا. رسول کے آنے کے بعد مدینہ تو رسول اللہ کا شہر، نبی کا شہر، اس لیے جو ہے اسے مدینہ تو رسول کہا گیا.
वो मदीना तो रसूल से जो है वो मदीना हो। अब अहादीस में जो है अरबी जुबान में जो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, शहर से मसलन के निकलने की बात आ रही है, तो मेहदी का मदीने से निकलने की आयत यहाँ पे जहाँ पे अहादीस आई तो उन्होंने जो है दूसरों ने जो है गुमान कर लिया, ठीक है, पढ़ते अल्लाह वाला, ये लोगों ने गुमान कर लिया कि जो है मेहदी इस्लाम वो मदीने से आएंगे जो मदीना तो रसूल है, हालांकि एक शहर से आने की जो है बात हो रही है। तो आपने जो है वही कहा है कि लफ्ज़ मदीना जो है अरबी जुबान में जो है मुतलक वाक़ है, उससे मुक़य्यद करना, यानी वो मदीना तो रसूल है, सऊदी अरबिया का जो है मदीना तो रसूल है, मदीना है, वो क्या मुक़य्यद करना जायज़ है। फिर आपने जो है उसके बाद उसके जवाब में मतलब उसकी तारीफ में जो है दलील भी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि वजा मिन अक्सल मदीनत रजुलिन यसा, यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में मदीना के जगह इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाना और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, एक मदीना के लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ हुआ है, आपने जो लिया पेश की। आदमी ने पूछा वो कौन सा शहर है और उस शख्स का नाम क्या है, वो किस पैगंबर के जमाने में मौजूद था। मियां ने कहा कि शहर का नाम अंताकी है और वो जमाना ईसा अलैहिस्सलाम का था और उस आदमी का नाम भी बुखारा था। बस इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि लफ्ज़ मदीना मुतलक शहर के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ मदीना के लिए कुरान मजीद में अगर मदीना लेंगे तो जो है यहाँ पे जो ईसा के जमाने की बात कर रहे हैं, और आज ही ये किताब का पढ़ते हुए जो है वो कुरान मजीद का जो ऐप है उसमें जो है सर्च इंजन में लफ्ज़ मदीना जो है मार्केट टाइप किया, मदीना जो शहर लफ्ज़ मदीना है, तो वो आप अगर मदीना मारेंगे थोड़ा आप टाइप करेंगे तो सर्च करेंगे तो आपको 12 से 13 मरतबा मिला के जो है अल्लाह ने जो है अलग अलग जगह जो है मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शहर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में, असहाब कहफ के किस्से में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो है मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। शहर की बात कर रहे हैं अल्लाह, शहर के लोगों ने शहर के बारे में शहर की तरफ जाने के वास्ते अल्लाह जो है मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो अलग अलग शहर है, ये मदीना नहीं होता। तो यहाँ पे बैतुल्लाह की बात आती है वो मदीने में जाके जगह पर फिक्स कर दे मदीना तो रसूल की तरफ, तो कुरान मजीद से मालूम हो रहा है कि मदीना तो जो है लफ्ज़ मुतलक है, अरबी ज़ुबान में मुतलक इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद जब आपने जो है आयत करीमा पेश की और फिर आपने कह दिया कि जहाँ पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला मदीने के बारे में कह रहा है उस शहर का नाम अंताकी है, वो ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम का था, उस आदमी का नाम वही बुखारा था, कैसा ही नहीं था। बस इस आयत आपने आगे कहा कि बस इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि लफ्ज़ मदीना मुतलक शहर के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर काजी ने पूछा जौनपुर तो हिंद में और मेहदी आखिर ज़मां को अरब में पैदा होना है, तो आपको ये भी कहा जाता है अरब में आने का मसला है। तो मियां मस्कूर ने कहा कि हदीस में आया है कि मेहदी हिंदुस्तान में पैदा, हदीस में भी है कि मेहदी हिंदुस्तान में पैदा। काजी ने कहा, काजी परेशान हुआ, काजी ने कहा हदीस को पढ़िए। जैसे इब्राहिम ने हदीस पढ़ी कि मेहदी हुसैन बिन अली करमुल्लाह वजह के औलाद से निकलेंगे, उनकी विलादत काबुल या हिंदुस्तान में होगी, फिर मक्के का कस करेंगे, बस मक्के से आगे बढ़े। हदीस पेश कर दी साफ साफ उसके अल्फाज इसमें कि मेहदी हुसैन बिन अली की औलाद से निकलेंगे, उनकी विलादत काबुल या हिंदुस्तान में होगी, फिर मक्के का कस करेंगे, बस मक्के से आगे बढ़ रहे। खादी ने कहा वहां उन्होंने क्या दावत की और किसने कबूल किया। मियां मस्कूर ने कहा कि हजरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का इत्तला हो गए और मिंबर पर सवार होकर अपनी मेहदियत की दावत की और हदीस पढ़ी, मनी तबानी फहुवा मोमिन, जिसने मेरी इत्तिबा की वही मोमिन है। इसके बाद मियां शाह निजाम बादशाह जायज ने सबसे पहले हजरत की बैत की और कहा आमन्ना व सदक़ना, यानी हम ईमान लाए और हमने तस्दीक की। उनके बाद काजी अलाउद्दीन बिदरी ने हजरत इमाम इस्लाम से बैत करके कहा आमन्ना व सदक़ना, दोनों ने सबसे जो है बैत। इसके बाद काजी ने कहा दो आदमियों की बैत मेहनत की दलील, दो आदमियों से मेहनत की दलील साबित नहीं हो सकती। मियां मस्कूर ने कहा कि हजरत इमाम इस्लाम के मुरीद बहुत थे, उन सब ने भी हजरत की बैत की थी और शरीयत मोहम्मदी में दो मोतबर गवाहों से दावा साबित हो जाता है। इन हजरात की बैत का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो हर दो बेहद मोतबर है, क्योंकि उनमें से एक तो शहर जायज के बादशाह और दूसरे बीदर के खाजी थे। तो कोई मामूली बात नहीं, दो बड़े जो गवाही दी गई है जो है दलील तौर पर जो है बात पेश की जाती है। और हिंदुस्तान से जो अल्लाह ने लेके आया है, एक जो बादशाह है और एक जो है चीफ जस्टिस काजी है बीदर की, ये दोनों जो है इस्लाम की बतौर गवाही जो है बैठ की गई। साथ में जो है इस्लाम की जो है सब जो है असाब उसको मौजूद थी। आपने कहा कि हजरात की बैत का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो हर दो बेहद मोतबर है, उनमें से एक तो शहर जायज के बादशाह और दूसरे बीदर के खादी थे।
ان دونوں کی گواہی شریعت میں دلیل ثابت ہے. ان کی گواہی سے حضرت امام اسلام کی مہدیت ثابت ہوتی ہے. قاضی نے کہا جو حدیث تم نے پڑھی تھی وہ کس کتاب میں؟ وہاں پہ آپ نے وہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا. مطلب مہدی حسین بن علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے نکلیں گے, ان کی ولادت کا اولیاء ہندوستان میں. تو قاضی نے اپنی پڑھائی پوچھا تم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ کس کتاب میں؟ شیخ ابراہیم نے فرمایا کہ یہ الدرر میں ایک حدیث کی کتاب ہے جو تقریباً جو ہے اسلام کی بارے میں احادیث موجود ہے, اس میں یہ موجود ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشعار میں فرمایا ہے جیسا کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں ذکر کیا. فتوحات مکیہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشہور کتاب ہے. اس میں جو ہے یہ اشعار آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, جہاں پہ وہ امام مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ الا ان ختم الاولیاء شہید, یعنی وہ آگاہ ہو جاؤ خاتم الاولیاء موجود ہوں گے, امام العارفین کی ذات فقید المثال ہوگی. آگے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ بہو سید المہدی من آل احمد وہ صاحب الہندی ہے نبی, یعنی وہ سید مہدی آل احمد سے ہے, وہ ہندی تلوار, وہ صاحب الہندی وہ ہندی تلوار ہے جبکہ وہ ظاہر ہندی تلوار کہہ رہے ہیں, مطلب ہندوستان کی جو ہے وہ تلوار جبکہ وہ ظاہر ہوں گی. وہ آفتاب ہے جو ہر بادل اور تاریکی کو دور کرے گا, وہ موسم بہار کی بارش ہے جو خوب برسے گی. بس میاں مسعود نے کہا, میاں شیخ ابراہیم نے کہا کہ حدیث نبوی اور قول علی رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا, حضور کی حدیث ہے مہدی اولاد میں مہدی جو ہے حسین بن علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے نکلیں گی, ہندوستانی قابل میں پیدا. اور علی فرمانے کہ وہ ہندی تلوار ہوگا, ہندوستانی تلوار ہوگا, جو فتوحات مکیہ کتاب ہے. تو آپ نے دو ثبوت پیش کیے. اس کے بعد کہا کہ حدیث نبوی اور قول علی سے معلوم ہوا کہ مہدی ہندوستان میں پیدا ہوں گے, اور ہم نے اسی مہدی کو قبول کیا ہے. ان کی تشریف آوری اور اس خاص زمانے میں ثابت ہو چکی ہے. بس میاں شیخ ابراہیم نے قاضی سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کتاب شعیب الایمان ہے؟ ایک سوال کیا گیا کتاب کا. قاضی نے کہا شعیب الایمان کیوں پوچھتے ہو؟ میاں نے کہا کہ اس کتاب میں علماء اہل سنت و جماعت نے بالاتفاق مہدی کے زمانے کے ظہور کے بارے میں توقف فرمایا, ایک انہوں نے سٹینڈ لیا, اور شرط امام مہدی اور ظہور امام مہدی آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کیا. بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ پڑھیں گے. قاضی نے کہا وہ قول کون سا ہے, پڑھ ڈالی. میاں نے یہ قول پڑھا اور علماء اہل سنت و جماعت کا کہ لوگوں نے مہدی کے بارے میں اختلاف کیا. مطلب حدیثیں کافی مل رہی ہیں جس میں جو ہے اختلاف بھی ہوا, مہدی یہاں پہ پیدا ہوں گے, وہاں پہ پیدا ہوں گے, اس زمانے میں ظہور ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے کی کہہ رہا ہے کہ آخری زمانے میں رہیں گے, قیامت کے قریب آئیں گے. ایسے اختلاف جب آ گیا کافی, تو جو ہے علماء اہل سنت و جماعت نے ایک فیصلہ لیا, اور وہ فیصلہ جو اس کتاب میں مذکور ہے کہ لوگوں نے مہدی کے بارے میں اختلاف کیا, تب اہل علم کی ایک جماعت نے توقف اختیار کیا اور اس معاملے کو اس کے جاننے والے کے حوالے کر دیا کہ مہدی کب آئیں گے, کس زمانے میں ظہور کریں گے, یہ جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا, جو حقیقی عالم ہے. پھر صرف اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور صرف اتنا ہی اعتقاد رکھے کہ وہ بیوی فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کی تخلیق فرمائے گا اور اپنے دین کی نصرت کے لیے محفوظ کرے. انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ جو ہے وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے, بیوی فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے ہوں گے, اللہ جب چاہے گا ان کو جو ہے ظہور کرے اور اپنے دین کی نصرت جو ہے فرمائے. پھر قاضی نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی؟ شیخ ابراہیم نے کہا کہ یہ قول علماء اہل سنت و جماعت کا ہے, اور امام بیقی نے اپنی کتاب شعیب الایمان میں لایا. یہ کتاب جو علماء اہل سنت و جماعت کا ہے. بس قاضی نے کہا یہ کتاب ہمارے کتب خانے میں نہیں ہے, ہم اس کو جو ہے ہیلے مانے. قاضی نے کہا یہ کتاب ہمارے کتب خانے میں نہیں ہے. میاں نے کہا بادشاہ کے کتب خانے سے طلب کیجیے اور دیکھ لیجیے, اگر یہ قول اس کتاب میں ہے تو مجھے سچا جانیے, ورنہ حدیث کا یہ حکم مجھ پر عائد ہوگا, الکذاب لا امتی, یعنی جھوٹا میرا امتی نہیں. اس کے بعد قاضی جو ہے حضرت لکھ رہے ہیں کہ قاضی دل سے جانتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے, بس اس بات سے انجان ہو کر کہا اب تو شام ہو گئی. لیکن پھر سوال کیا, حدیث میں ہے کہ دریا کے کنارے خستندنیا کا قلعہ ہے, مہدی اس کو اللہ اکبر کہہ کر فتح کرے گا, تمہارے مہدی نے اس کے لیے کو فتح نہیں کیا. میاں نے فرمایا نہیں کیا ہے کیونکہ اس حدیث میں اختلاف واقع ہوا ہے. بھائی دوسرے محدثین نے جو ہے اس حدیث کو جو ہے رد کر دیا, اس کا جواب آگے دے رہے ہیں. قاضی نے کہا کہ کیا اختلاف ہے؟ میاں نے کہا کہ اس قلعے کو تقدیر سے فتح کرنے والا شخص بنی اسرائیل سے ہے, بنی اسرائیل سے. یہ مہدی بنی اسرائیل سے ہے, یہ مہدی بنی اسرائیل سے نہیں. بنی اسرائیل سے مطلب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم السلام کے فرزند ہیں ان کی اولاد سے بنی اسرائیل. اب مہدی علیہ السلام کا آنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم السلام کے دوسرے فرزند ہیں حضرت اسماعیل ان کی اولاد سے اسلام کا آنا ہے. تو یہ دوسرے حدیثوں میں آیا جہاں پہ جو ہے وہ شخص بنی اسرائیل سے ہوگا بول کے. اب یہ مہدی تو ثابت ہو چکا ہے کہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے, تو معلوم ہوا کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ حدیث کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قلعے کو تکبیر سے فتح کرنے والا شخص بنی اسرائیل سے ہے, یہ مہدی بنی اسرائیل سے نہیں ہے. اسی دوران ایک عالم نے کہا کہ مہدی اولاد حسین سے, بس یہ قول بنی اسماعیل کے تعلق سے ثابت ہو گیا. قاضی نے کہا میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ مہدی بنی عباس سے ہوگا. شیخ ابراہیم نے کہا کہ علماء اہل سنت والجماعت نے مہدی کو حسین, علماء اہل سنت والجماعت مہدی کو حسین سے, اولاد حسین سے ثابت کر چکے. قاضی نے کہا پہلے تمہارے مہدی کی تحقیق کر کے اس کے بعد بحث کی جائے. پھر میاں نے کہا اسی اختلاف کی وجہ سے آپ نے جو ہے ایک چھوٹی سی تفصیل کی کہ جو اختلافات ہو گئے تھے احادیث میں اسلام کے تعلق سے, تو آپ نے کہا اسی اختلاف کی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں سے ایک میاں شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیر شاہ اور سلیم شاہ کے مرشد تھے, جو مغل فرنٹ جہاں پہ چل رہا تھا وہاں پہ جو ہے ہمایوں کے بعد جو ہے ایک بیچ میں جو ہے 5 سال کی حکومت چل رہی سوری یونیورسٹی, تو شیر شاہ اور جو ہے سلیم شاہ سوری کے جو ہے مرشد میاں شیخ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسی اختلاف کی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں سے ایک میاں شیخ علی نے جو شیر شاہ اور سلیم شاہ کے مرشد تھے, انہوں نے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے متقدمین اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو آیات قرآن, احادیث رسول اور امت مرحومہ کے اجماع کے اقوال کے ذریعے تحقیق کر کے اس مہدی کی تصدیق کی. اتنے بڑے عالم نے جو ہے کافی تحقیق کر بعد میں جو ہے کبھی تابعین کا زمانہ ہے جب تصدیق کی. اسی مہدی کی مہدیت پر آمنہ و صدقنا کہا. ہم سب مہدوی مصدقین حضرت میرا سید محمد مہدی موعود آخر الزمان خلیفۃ اللہ و خلیفہ محمود رسول اللہ کے اخلاق محمودہ کی تصدیق کر کے آمنا و صدقنا کہتے ہیں, کیونکہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے تمام اخلاق خاتم الرسول والانبیاء کے جمی اخلاق کے مانند ہیں. سب سے بڑا نکتہ دیکھیے, اصل میں جو ہوتا ہے جو خلیفۃ اور شخصیت آتی ہے ان کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے, کیریکٹر کو دیکھا جاتا ہے. ثبوت رائے وغیرہ جو ہے سب بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے یہ شخص کیسا ہے, رسول کے جو ہے کیریکٹر کو دیکھا گیا, اور سب سے اہم ثبوت یہ ہوتا ہے رسول کے کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد آپ کو کس نے کہا کہ جو ہے رسول جو ہے رسول ہے, خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے رسول نبی. تو لوگوں نے جو ہے آپ کے اخلاق کو دیکھا اور قبول کیا. وہ بات کے سیکنڈ لیول نیچے کا بات لوگوں نے جو ہے موجودات دیکھی, بات لوگوں نے جو ہے دلیلیں پوچھی. اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ سے سوال اگر کیا گیا کہ آپ کس نے کہا کہ مہدی موعود آیا ہوگے, خود مہدی موعود نے سمجھ جواب دیا نہیں کہ خود مہدی موعود نے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, مہدی موعود نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہم نے تجھے مہدی موعود بنایا ہے. پھر آپ جو ہے کیریکٹر کو دیکھا گیا کہ ہو بہو جو ہے رسول کا جو ہے کیریکٹر اخلاق سے دیکھے جاتے ہیں کہ بالکل جو ہے نبی کے صبر کی طرح رسول اسلام کا جو ہے صبر, ان کے اخلاق کی طرح جو ہے آپ کے اخلاق ہر طرح میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے رسول سے مشابہ ہے. وہ اخلاق کو دیکھا گیا, میں اسلام کو قبول کیا. تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے تمام اخلاق خاتم الرسول والانبیاء کے جبکہ اخلاق کے مانند تھے. حضرات انبیاء اور اولیاء کے مصدقوں کا اتفاق و اقرار اس بات پر ہے کہ ایسے اخلاق سے موصوف ہستی ہرگز خدا تعالیٰ پر افترا کرنے والی نہیں ہو سکتی. ایسی ہستی جو ہے ہرگز خدا تعالیٰ پر جھوٹ بہتان ماننے والی نہیں ہوتی, اور ایسے اخلاق والے سے ہرگز جھوٹ بہتان خلاف بیانی صادق نہیں ہو سکتی, کیونکہ انبیاء کی نبوت کے ثبوت میں فقہاء کے کلام میں یہ اصول واقع ہے. جو ثبوت ہے انبیاء کا یہ بات ہے کہ واقع ہے, اصول ہے کہ سچے سے سچ ہی ظاہر ہوتا ہے. جو سچا آدمی ہوتا ہے تو اس کو مشہور تھی یہ صادق نہیں, یقین ہے, سچے سے سچ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ اصول ہے علماء کے پاس کہ سچے آدمی سے سچ ہی ظاہر ہوتا ہے. اگر انصاف کرنے والوں میں سے کوئی منصف اور سچا طالب سچی طلب کے ساتھ امام آخر زمان کے شرف اور اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف کی تحقیق کرنا اور یقین پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم و واجب ہے کہ کتاب کشف الحقائق مصنف امام محمد نصفی میں اس آیت کریمہ لما یلحقو بہم کے تحت دیکھیے کہ ہر دو محمدین کا ذکر مسویانہ طور پر کیا ہے. اسلام سے پہلے گزرے ہیں, انہوں نے صاحب اس آیت کے تحت ہی لکھا ہے
کہ میں اسلام کا مرتبہ خصوصاً کہ جو ہمارے نبی کے مانند ہے، مہدی کا صبر نبی کے صبر کے مانند ہے، مہدی کا توکل نبی کے توکل کے مانند ہے. علماء سنت جوابی جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے. تو اس لیے حضرت کیا ہے کہ امام محمد نصفی جو ہے ان کی جو تفسیر ہے اس آیت میں جو ہے اس آیت کے تحت دیکھنا چاہیے کہ ہر دو محمدین کو یعنی محمد مصطفیٰ اور محمد اسلام کا ذکر مساویانہ طور پر جو ہے کیا ہے کہ امام آخر الزمان کی ذات صورت و سیرت میں عادت کے جیسی ہوگی، یعنی ان کی ذات نبی کی ذات کی طرح، ان کا نبی کے کی طرح، ان کی جماعت نبی کی جماعت کے مانند، ان کا سفر نبی کے سفر کے جیسا، ان کا توکل نبی کے توکل جیسا، تمام احوال میں نبی کے جیسے ہوں گے. ظاہر و باطن میں اس طرح مساوی بیان. اسلام کے پہلی تعلیم جو ہے اس طرح یہ کہا. پھر آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایضاً شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکی میں ان قابل تعریف صفات و اخلاق کریمہ سے حضرت امام مہدی آخر الزمان کو موصوف کیا ہے اور ولایت خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی بیان کیا ہے. دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی حقیقی مراد کو پہنچے انشاءاللہ تعالی. جیسے لڑائی قاضی کے سامنے کتاب دے کر پوچھا یہ کتاب کیا ہے، اس نے کہا مشکلات ہے. کتاب کہا مشکلات. میاں نے کہا اس کتاب میں بھی اسلام کا ذکر کیا گیا ہے. ایسا نہیں پوچھا کہ کتاب کون سی ہے، تو کہا کہ جو ہے کتاب مشکلات ہے. تو آپ نے کہا اس کتاب میں بھی جو ہے اسلام کا ذکر کیا گیا. اس طرح کہ حضرت علی نے کہا، حدیث بھی آپ نے پڑھا رہی، اس طرح کہ حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مہدی ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے غیروں میں سے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ہم میں سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان پر دین کو ختم کرے گا جس طرح ہم سے شروع فرمایا. حدیث کے حافظوں کی ایک جماعت نے اپنی کتاب اس حدیث کو بیان کیا ہے. ان میں ابو القاسم طبرانی، ابو النعیم اصفہانی اور عبد الرحمن ابن حاتم وغیرہ. قاضی نے کہا قاضی تعجب ہو گیا ان کی علم کے آگے. قاضی نے کہا جو کچھ تم نے کہا میں نے اس کتاب میں وہی دیکھا ہے. پھر قاضی نے کہا دیکھیے یہاں پہ جو ہے ابو سرڈر ہو رہا ہے. پھر قاضی نے کہا کہ تم دلیلیں اور حدیثیں یاد کر چکے ہو اور ہمیں یاد نہیں. پھر آپ کو جواب دے دیجیے. میں نے کہا ہاں جو دلیلیں ضروری تھی انہیں یاد کر چکا ہوں. یہ کام ہم پر لازم ہے اس لیے کہ تمام لوگوں پر حضرت امام اسلام کی تصدیق فرض ہے کیونکہ آپ کی ذات واجب التصدیق تھی. اس لیے کہ آپ خدا کے معبود تھے اور معبود خدا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے پیغمبر کی زبان سے اس کے مبعوث ہونے کا وعدہ کیا. دیکھیے جو ہے ذمہ داری لیتے تھے ایک مصدق ہونے کی ذمہ داری. جب اسلام کو قبول کر چکے تو وہ ذمہ داری کے بعد جو ہے وہ حدیثیں دلیلیں وغیرہ جو ہے یاد کر چکے ہیں. قاضی جو کہہ رہا ہے جو ہے تم دلیلیں جو ہے یاد کر چکے ہو اور مجھے یاد نہیں. تو آپ نے جواب کہا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ خود حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے مشاہدے کے ذریعے مجھے مہدیت پر مامور کیا گیا اور آپ ہمارے پیغمبر کی اتباع کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ اجتہاد سے بڑھا ہوا ہے. یعنی جو مجتہدین کو جو علماء گزرے جنہوں نے اجتہاد کیا فیصلے دیے ان سے جو ہے آپ کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے. آپ کے مرتبے میں کوئی شخص بھی شریک نہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمام محمدی صفات رکھتا ہو اور اپنی مہدیت کی دعوت خدا کے حکم سے اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے موافق پیش کر چکا ہو اور جو نبیوں اور رسولوں کی طرح اللہ کی حجت ہو اور جو خدا کا معبود ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت مقیدہ کا خاتم ہو اور قرآن نص کے مطابق قرآن کے مانند ہدایت اور رحمت رکھنے والا ہو اور قرآن جس کی گواہی دیتا ہو، امامت و خلافت کے لیے نص قرآنی کا مدلول ہو اور جو بینۃ اللہ ہو یعنی اللہ کی نشانی ہو اور خدا کا محبوب کلام اللہ کی نص سے ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم بھی معبود اور منصوص ہو. یعنی اس کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فسوف یأتی اللہ کی قوم بھی اللہ کی ایسی قوم کو لائے گا. اس کی قوم بھی معبود کہا جا رہا ہے. اسلام تو معبود ہے، ان کا وعدہ کیا گیا. آپ کی قوم بھی معبود ہے جس کا جو ہے وعدہ کیا گیا. تو سال میں اللہ نے جو ہے وعدہ کیا یہاں تک کہ اس کی قوم بھی معبود ہو یا پھر تقریر کرے اور منصوص قرآن ہو اور اپنی اتباع کے لحاظ سے پیغمبر کا ظاہری و باطنی طور پر تابع ہو چکا ہو یعنی مکمل تابع مہدی موعود علیہ السلام. ایسا شخص ان چند جلیل دلیلوں کے ذریعے ثبوت قطعی پا چکا ہو. بس مذکورہ دلیلوں میں سے ہر دلیل و حجت سے اس کی ذات تمام مخلوقات پر واجب التصدیق ثابت ہو چکی ہے. بس جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس کی ذات کا انکار کفر کس طرح نہ ہوگا. جب حضرت امام اسلام کے مصدقوں نے آپ کی ذات کو واجب التصدیق جان کر آپ پر ایمان لا کر آمنا و صدقنا کہا
اس کے بعد کلام اللہ کی آیتوں، رسول اللہ کی حدیثوں اور خدا رسیدہ علماء جو اہل سنت والجماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیرو اور تابع تھے، کہ اخبار جمع کر کے امام آخر الزمان یعنی حضرت میاں سید محمد مہدی موعود آخر الزمان کی میت کو ثابت کر چکے ہیں۔ ایک تو جو ہے دیکھیے اخلاق کو دیکھا اور جو ہے آپ کی تصدیق کر لی، اس کے بعد جو ہے تصدیق کرنے کے بعد کلام اللہ کی آیتوں سے جو ہے جماعت اسلامی جماعت کی تصدیق کرنے کے بعد مسلسل جو ہے کلام اللہ کی آیتوں سے رسول کی حدیثوں سے سنت جماعت کی جو ہے علماء کے قول سے جو ہے بار بار جو ہے بات کو ثابت کر رہی کہ اسلام جو ہے آئے ہو گئے۔ اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے نبی کی نبوت کے ثبوت میں دلائل قطعی و یقینی پیش کر کے آپ کی ذات کو واجب تصدیق ثابت کر چکے اور ایمان لا چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمام مومنوں پر امام مہدی کی تصدیق لازم و واجب بلکہ فرض ہے۔ انہی علماء کی شان میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود امام مہدی کی علامات کے سلسلے میں علماء میں بہت سے اختلافات اور حدیثوں میں بے شمار تعارضات ہیں۔ اسی وجہ سے ارباب اہل دین و سالکان راہ یقین نے اصول اذا تعارضا تساقطا، یعنی جب دو اعتراضات جمع ہوتے ہیں تو جو ہے دونوں کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے۔ مجھے تو جو صحیح ہے اس کا اذا تعارضا تساقطا، جو کبھی میں اگر اعتراض ایک حدیث آ رہی کہ جو ہے میں اسلام جو ہے مدینے میں پیدا ہوں گی، حدیث آ رہی کہ جو ہے دوسرے شہر میں پیدا ہوں گی، تو الگ الگ جو ہے آ رہے ہیں تو جو ہے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہے اختلاف جو ہے حدیث میں مل رہا آپ کو کہ ایک وہاں پہ پیدا ہوں گی، ایک وہاں پہ پیدا ہوں گی، ایک ضرور اس طرح ہوگا۔ اس لیے جو ہے علماء نے جو ہے دو کو اختیار کیا اور اس کا حقیقی جو علم ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اتنا یقین رکھا کہ بھائی اسلام جو ہے میری فاطمہ کی اولاد سے ہوں گی اور جو ہے اللہ جب چاہے گا ضرور کرے گا۔ تو حضرت وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اختلافات میں حضرت امام مہدی اسلام کی امامت و خلافت کا ثبوت کرنا چاہیں، اور اگر ان محلات و مشکلات میں کوئی شخص جو خواہش نفس میں گرفتار ہو چکا ہو اپنے مقصود کو پہنچنا چاہے گا تو غیر ممکن ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت ہے، بس اللہ نے ایمان والوں کو سچی بات کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اپنے حکم سے ہدایت کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تفسیر رحمانی میں صاحب کے ذہن لکھا ہے کہ دلیل نقلی اور موجب بشری کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو راہ دکھا دی، اس کے بعد ہمارے آپ کے درمیان کیا مباحثہ و مناظرہ رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ خدا کے حکم پر عمل کریں۔ اللہ نے جب یہ بات ثابت کر چکی اور ایک ایمان والے جو ہے دعا آ چکا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ہم ہمارے اوپر کام ہے کہ جو ہے ہم عمل کریں۔ حاضر نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خدا کے حکم پر عمل کریں۔ میاں نے جو ہے آیت پڑھی کہ جس نے نیک کام کیا اپنے لیے، جس نے برا کیا تو اس کی برائی اسی پر ہے، اور تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جب اور ایک آیت پڑھی کہ جو شخص برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جس میں تمہیں اختلاف کرتے تھے۔ پھر ایک اور ایک آیت پڑھی کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، تم ان سے کام کی پوچھ تم سے ان کے کام کی پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر ایک آیت پڑھی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کرو، اللہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کی طرف پھر آنا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا گیا ہے کہ ہر حالت میں انصاف کرو۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عقیدے کے لیے خدا تم سے نہ پوچھے گا اور تمہارے لیے ہم سے نہ پوچھے گا۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو اللہ اچھا معاوضہ دے گا، جو برا عمل کرے گا اس کو سزا دے گا۔ واضح ہو کہ قیامت کے دن سب سے پوچھنے کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ حاجی نے کہا میرا فرض ہے کہ ہر ایک کی تحقیق کرو۔ بس میاں کے فرض شیخ اعظم نے کہا اے قاضی بادشاہ کی فوج میں بہت سی قومیں ہیں، خاص طور پہ فیصلہ کی قوم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قاضی سے جو ہے میاں شیخ ابراہیم کی فرزند نے پوچھا کہ اے قاضی بادشاہ کی فوج میں بہت سی قومیں ہیں، انہیں 73 فرقوں سے زیادہ، یہودی، عیسائی، پارسی اور مشرکین، آپ کس قوم سے پوچھتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ خارجی المذہب ہیں وہ خارجیوں کی باتیں کریں گے اور جو لوگ سچے ہیں وہ سچی باتیں موافق قرآن کریں گے۔ ہر ایک سے پوچھنے اور تحقیق کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ یہ بات مقررہ ہے کہ جو عمل باپ کرتا ہے اس کا بدلہ باپ پائے گا، اور جو بیٹا عمل کرتا ہے بیٹا ہی اس کا بدلہ پاتا ہے۔ حاجی نے کہا ایک چھوٹی سی دوسرا نقطہ بحث کر رہی ہے، جو ہے بحث ختم ہے۔ حاجی نے کہا باپ کی نیکیاں بیٹے کو نہیں دی جاتی،
लेकिन बेटे की नेकियां बाप को दी जाती है। मियां ने कहा वादे हो कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और रोजा नहीं रखता, शराब पीता और जिना करता है तो उसके बेटे पर अजाब किया जाए, या किसी का बेटा बुरा अमल करता है तो शायद उसका बाप पर बाप अजाब में गिरफ्तार होता है। काजी ने कहा गिरफ्तार नहीं किया जाता, नहीं होगा। तो शेख आजम ने कहा जिस तरह किसी की बुराई पर दूसरे को गिरफ्तार नहीं करते, इसी मिसाल के मुताबिक उसकी नेकी भी दूसरों को नहीं दी जाती। ये दोनों बातें कलाम रब्बानी के खिलाफ है। काजी ने कहा आयत पढ़िए। शेख आजम ने उनके बेटे ने जो ये आयत पढ़ी, मेरे बारे के इससे बारे की आयत है कि लोगों, अल्लाह फरमाता है कि लोगों अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन बाप अपने बेटे को बाप अपने बेटे के कुछ काम ना आएगा और ना बेटा अपने बाप के कुछ काम आ सकेगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, सो दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा ना दे और खुदा के नाम पर तुम्हें धोखा ना दे और खुदा के नाम पर वो तुम्हें धोखाबाज बिना धोखा ना दे। काजी ने कहा तुम खुदा और रसूल के फरमान पर, देखिए वो फैसला मिला है। काजी ने कहा तुम खुदा और रसूल के फरमान पर शरीयत मोहम्मदी के मुआफिक अमल करते हो और दुरुस्त एतकाद रखते हो। शेख आजम ने कहा हाँ, हम सच्चा अकीदा रखते हैं, खुदा की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खुदा और रसूल के हुक्म पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने कलाम में खबर दी है कि कह दो, अल्लाह फरमाता है और रसूल, यानी अल्लाह कह रहा है कि कह दो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और अगर वो सरताबी करें गिर जाए तो अल्लाह ऐसे मुनकिरों को दोस्त नहीं रखता। काजी ने कहा, काजी ने इस आयत के करीमा को सुनकर मसरूर वो खुश हुआ इनके इल्म वगैरह को देखकर। उसके बाद उन बुजुर्गों को घर जाने की इजाजत देकर खुद बादशाह के सामने जाकर मुबाहिसे की पूरी हकीकत है, जो कुछ भी हुआ था पूरी उसमें जाहिर है। बादशाह ने फरमाया कि क्या तुम महदवियों के अकीदे से वाकिफ हो चुके हो और उनके मजहब की तहकीक कर चुके हो? काजी ने कहा कि ये लोग, देखिए काजी उनसे पत्नी है, इंसाफ वाला आदमी है। काजी ने कहा कि ये लोग खुदा की वहदानियत और रिसालत के पहुंचने के कायल हैं और चारों सहाबा को दोस्त रखते हैं और चारों मजहबों को हक जानते हैं। अहले सुन्नत व जमात है, इमाम मेहदी आखिर ज़मां को आकर जा चुके कहते हैं। बादशाह ने पूछा क्या उन पर कोई शरई हद, कोई शरई हद की मतलब सजा लाजिम आती है? काजी ने कहा कि उन पर कोई हद, ना कत्ल, ना कैद और ना इखराज शरई तौर पर कोई सजा लाजिम नहीं है, कोई जो है सजा उनके ऊपर नहीं है। क्योंकि इस वक्त दूसरे जो उलमा थे दुनिया पर उलमा, उन्होंने वे बादशाह को बरकरार तो काजी से वे फैसला ये लिया गया। फिर बादशाह ने देखिए खुद औरंगजेब ने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग पाबंद शरीयत और आलिम शरीयत और शरीयत पर अमल करने वाले और सवाल और जवाब में कुरान की आयतों और रसूल की हदीसों और मुसलमान दीन के अखबार से दलील लाते हैं। मशहूर नजरिए में बादशाह जानता है और आगे कह रहा बादशाह कि हमारे पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले शरीयत के खिलाफ नहीं चलती, खुदा और रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं, अहले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद रखते हैं और ये जो कहते हैं कि मेहदी आए और गए उस पर शरआ शरीफ का कोई हुक्म लाजिम नहीं आता, अच्छा इन्हें रुखसत कर दो। जब काजी साहब अपने मुकाम पर आए तो हमको दरगाह शाह शरीफ मंसूब से बुलवा कर बादशाह की मजलिस की हकीकत जाहिर करके कहा, बादशाह की मजलिस की हकीकत जाहिर करके कहा, बादशाह के हुजूर से उनकी रुखसत यानी जाने की इजाजत हासिल कर ली गई है, चाहिए कि अपने मकान चले जाएं। बस हम लोग काजी अबू सईद से रुखसत हासिल करके रोजे शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से मौजूद से को पहुंची। जिन्होंने ये मजलिस लिखी है, नाम लिखा है, जो कुछ हुआ अपने लिए जाहिर कर देना है। तो अल्लाह की मदद से देखिए महफिल किस तरह पे अकबर के दरबार में, औरंगजेब जो है काजी के दरबार में, हर जगह जो है महदवियत को जो है बबांग के दखल जो है साबित करके आए, इनकारी मेहदी कुफ्र को साबित करके आए। अकबर को जो है मुनकिर मेहदी काफिर की जो है मुंह पे बोल के जो है आ गया। और आज देखिए हम कहां से कितना पस्तों से चुरा चुके हैं। गालिबन औरंगजेब के जो है और है कि जो है अहले तशय्युई के जो है मजहब को छुपाने से और महदवियत के जो है इजहार करने से जो है मैं तंग आ चुका हूं। इतना बबांग के दहल जो है अपनी हक की जो है तबलीग करते और अमल ऐसा था। अमल जब होता है, जब जिक्र फिक्र ऐसा होता है तो वो तकबीर, वो ताकत, वो ईमान, वो हरारत जो है आती है। आज जो वो हरारत जा चुकी है वो अमल से दूरी है। जितना वगैरह जो इस्लाम का असल जो मुद्दा है, जो अल्लाह की दीदार है, अल्लाह की दर की तलब है, वो जब हमसे दूर जा चुकी और जब दुनिया की तरफ राग़िब हो चुके तो तमाम चीजों से दूर चुके। यहाँ तक कि आज हमारे बच्चों में हमारे पास जो है सवाल पैदा हो चुके। हालांकि देखिए हमारे बुजुर्ग की जो है किताबें भरी पड़ी, मजालिस वगैरह हर तरह के मुबाहिसे वगैरह हुए सबूत पे
ہر زمانے میں جب جو اعتراض کیا گیا اس کا جو ہے جواب ہر زمانے میں دیا گیا. آج تک کے اللہ سے جو ہے ہمارے پاس جو جوابات دیتے ہیں, آج بھی دے رہے ہیں ہمارے لوگ. آج بھی سوال کیا جا رہا ہے تو جو ہے آج بھی جو ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض کیا جا رہا ہے تو آج بھی اس کا رد کیا جا رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو جماعت حق پہ تو شرمانے کی آواز آپ کو جو ہے یقین ہونا چاہیے. اور یقین نہیں حاصل ہوتا ہے آپ کو جو ہے ایک بار قبول کرنے کے بعد جو آپ عمل کریں اس کے بعد سے جو ہے آپ ایمان جو ہے ثواب اور یقین کا نام آپ سرتاپا محنت نہیں بنتے جو ہے زبان کی جو ہے آئے اور نہیں بلکہ اسلام نے فرمایا تصدیق بندہ عمل ہے. جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی جو ہے اللہ آپ کو جو ہے غالب کرے گا اور اللہ آپ کو جو ہے ثابت کرنا رکھے گا. اللہ چاہا تو ابھی اس سے جو ہے انشاءاللہ اسلامی جو ہے سیرت کر کے آغاز ہو گیا پھر فلاد مبارکہ سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری موت کے صدقے میں اور ان مظلوموں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جو ہے جنائے ہماری اور جو ہے ہمارا حشر اسلامی دور